وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور انسانی ضروریات کی جتنی چیزیں ہو سکتی ہے پروردگار عالم نے وہ سب کچھ مرحمت فرمایا. اب اگر کوئی آدمی اللہ کی دی ہوئی چیزوں سے فائدہ نہ اٹھائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی صحیح قدر نہ کرے تو یہ انسان کی اپنی بدقسمتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی چیزیں انسان کو مرحمت فرمائی ہے وہ سب کے سب اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے اور نعمت کی شکر گزاری بہت ہی ضروری ہے. چنانچہ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو میں تم کو اور بھی زیادہ بڑھا کر دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اللہ پاک نے آگے فرمایا کہ اگر تم ناشکری کرو گے، ان نعمتوں کی قدر نہیں کرو گے تو یاد رکھ لو میرا عذاب بہت ہی زیادہ سخت ہے. اور اللہ پاک نے جو نعمتیں عطا کی ہے، انسان اگر چاہے کہ ایک ایک کو گنتی کر کر کے اور اس کی شکر گزاری کرے تو یہ بھی ناممکن ہے. چونکہ دوسری جگہ اللہ پاک نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، پروردگار عالم کے اتنے انعامات ہیں، اتنے احسانات ہیں انسانوں کے اوپر کہ اگر وہ گنتی بھی کرنا چاہے تو گن نہیں سکتا ہے. پتہ چلا کہ جن جن نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں ان نعمتوں کی شکر گزاری ضروری ہے. اور انہی نعمتوں میں سے انسان خود اپنی جسم کے اندر غور و فکر کرے، اپنے بدن کے اندر غور و فکر کرے تو اللہ کا اتنا انعام ہے، اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں خود انسان کے سر سے لے کر پاؤں تک کہ اگر آدمی ان نعمتوں کی شکر گزاری کرنا چاہے گا تو موت تک پورا شکر ادا نہیں کر سکتا ہے. اس لیے جتنا وقت مل رہا ہے اور جتنی زندگی مل رہی ہے، ہر حال میں رات ہو، دن ہو، صبح ہو، شام ہو، گھر پر ہو، گھر سے باہر ہو، جہاں کہیں بھی ہو، ان نعمتوں کی قدر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت انسان کو اللہ پاک نے دی ہے زبان. یہ زبان کتنی بڑی نعمت ہے. آپ گنگے سے جا کر کے پوچھ لیجئے جو بولنے کو ترستا ہے، بات کرنے کو ترس رہا ہے، اور اللہ نے اگر جن کی زبان میں قوت گویائی بخشی ہے، بولنے کی طاقت دی ہے، بولتا ہے، تو یہ اللہ کی بہت ہی بڑی نعمت ہے. اس کی قدر کرنی چاہیے. قرآن کریم کے اس آیت کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ایمان والو، بہت سارے گناہوں سے تم بچو. اجتنبوا کثیرا من الظن، گمان کرنے سے تم بچو. اس لیے کہ بعض دفعہ تم ایسا سوچتے ہو، ایک آدمی کو دیکھا مارکیٹ جا رہا ہے، بہت سارے جائز طریقے ہیں سوچنے کے، تمام
اللہ پاک نے فرمایا ان بعض الظن اثم، دوسرے کے تعلق سے گمان کرنے سے بچو، اس لیے کہ بعض گمان ایسے ہیں جو بڑے سے بڑے گناہ کا سبب بن جاتا ہے۔ ولا تجسسوا، اور کسی کی عیب کو نہ ڈھونڈو، کسی کی عیب کو تلاش نہ کرو، اللہ پاک نے فرمایا قرآن میں۔ کسی کے پیچھا نہ کرو کہ یہ راتوں دن کیا کرتا ہے، کون سی کمی اس کی ٹٹولا جائے، کون سی کمزوری کو پکڑا جائے، اور کون سی کمی کو دیکھ کر کے اس کے خلاف سازشیں کی جائے۔ اللہ پاک نے سختی کے ساتھ منع فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کا پیچھا نہ کرو، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ غیبت کرنا یہ بہت ہی خطرناک گناہ ہے اور ڈینجر قسم کا یہ گناہ ہے۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے کہ کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت کیا ہے؟ غیبت کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اور اس کے رسول اچھا جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں، بتلا دیجئے کہ غیبت کیا چیز ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کہتے ہیں کسی کے پیچھے میں اس کے متعلق ایسی بات کہنا جو بات اسے معلوم ہو تو اس کو بری لگے، کسی کی پیٹھ پیچھے ایسی باتیں کرنا، ایسی باتوں کو بولنا جس کے تعلق سے بولا جا رہا ہے، یہ بات اگر اسے معلوم ہو تو اس کو برا لگے، یہ غیبت کہلاتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر وہ بات اس کے اندر پائی جاتی ہو، یعنی اس کی جو کمی ہے، کوتاہی ہے، اس کے اندر جو عیب ہے یا جو کچھ بھی ہے، اگر اس شخص کے اندر پائی جاتی ہو تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ برائی، وہ کمی اس کے اندر پائی جاتی ہے تبھی تو غیبت ہے، اور اگر وہ بات اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہے بلکہ الگ سے جوڑ کر کے اس کے اوپر الزام ڈالا جا رہا ہے، غلط باتوں کی نسبت اس کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو بہتان ہے جو غیبت سے بھی زیادہ بڑھا ہوا گناہ ہے۔ اور اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو غیبت کتنی خطرناک چیز ہے؟ فرمایا کہ سود کے 70 درجے ہیں، یہ سودی کاروبار ہوتا ہے، سود کے اندر 70 خرابیاں ہیں، 70 درجے ہیں، اور ان 70 میں سے سب سے ہلکا اور سب سے آسان، سب سے ہلکا درجہ سود کا گناہ کتنا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ سب سے ادنا اور سب سے ہلکا گناہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے، یعنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کا جو گناہ ہوتا ہے وہ سود کے سب سے ہلکے اور ادنا درجے کا گناہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ایک مسلمان کی آبرو ریزی کرنا، ایک مسلمان کی عزت سے کھلواڑ کرنا، ایک مسلمان کی عزت پہ حملہ کرنا، ڈانٹا ڈالنا، ایک مسلمان کی غیبت اور چغلخوری کرنا، یہ 35 مرتبہ اپنی
کرنے کے برابر ہے، یعنی 35 مرتبہ زنا کا جو گناہ ہوتا ہے وہ ایک مسلمان کی غیبت کرنے پر گناہ ہوتا ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا آگے، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا۔ اللہ پاک نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کتنی خطرناک چیز ہے؟ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا سکتے ہو، غیر نہیں، ایک تو انسان کا گوشت، دوسرے نمبر پر اپنے بھائی، غیر نہیں بھائی کا گوشت، اور وہ بھی بھائی زندہ نہیں، مرا ہوا مردہ کا گوشت، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا سکتے ہو؟ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، مرے ہوئے بھائی کا تم گوشت کھا سکتے ہو، فَكَرِهْتُمُوهُ، تم نہیں اس کو پسند کرو گے، یعنی مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا تم پسند تو نہیں کرتے ہو، پھر ایک مسلمان کی غیبت کرنا تم کیسے پسند کرتے ہو؟ گویا کہ کسی کی غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، کسی کی عیب اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرنا، اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے سے بھی زیادہ خطرناک۔ اللہ پاک نے یہ قرآن کے اندر فرمایا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا، دو عورتوں نے روزہ رکھا۔ یہ حدیث بہت مشہور ہے، آپ لوگوں نے پہلے سنا بھی ہوگا اور کتابوں کے اندر پڑھا بھی ہوگا۔ دو عورتوں نے روزہ رکھا، روزے کی حالت میں اس کی بڑی بری حالت ہو گئی، پیاس اور بھوک کی وجہ سے ایسی حالت ہو گئی کہ وہ مرنے کے قریب ہو گئی۔ صحابہ کرام کا دور تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی دوڑ کر کے تشریف لائے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، فلاں فلاں ان دو عورتوں نے روزہ رکھا تھا اور ابھی اس کی یہ حالت ہے بھوک اور پیاس سے کہ وہ مرنے کے قریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور خاموش رہے۔ پھر دوسری مرتبہ فرمایا، پھر تیسری مرتبہ فرمایا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں عورتوں کو بلا کر کے لاؤ۔ چنانچہ حاضر ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا اور دیا، اور ایک کو کہا کہ اس میں قے کرو، قے کرو۔ اس نے قے کیا تو تازہ خون پیپ اور کھایا ہوا گوشت کا ٹکڑا نکلا، آدھا پیالہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری عورت سے فرمایا کہ اب تم بھی قے کرو۔ جب اس نے قے کیا تو اس کے قے میں بھی تازہ کھایا ہوا گوشت کا ٹکڑا، خون پیپ اس میں نکلا، پیالہ بھر گیا۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے نہیں ہو، ان دونوں عورتوں نے اللہ کی حلال روزی کھا کر کے روزہ تو رکھا، جو کھانا پینا حلال تھا اس کے لیے روزے میں اس سے رکی تو رہی، لیکن اس نے حرام کھانا کھایا کہ اس نے دوسرے مسلمان بھائی کی غیبت اس نے کی ہے، جو تازہ کھایا ہوا خون اور پیپ اور گوشت کا ٹکڑا ہی نہیں۔ اللہ پاک نے یہی فرمایا، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، یہ غیبت کرنا، دوسرے کی آبرو ریزی کرنا، عزت پہ حملہ کرنا، یہ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ گویا کہ اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ آج ذرا ہم لوگ غور کریں اپنی زندگی پر، اپنے حالات پر، راتوں دن جو ہم گزارتے ہیں ان حالات پر ہم لوگ ذرا غور کریں کہ غیبت کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ جو آدمی یہاں موجود نہ ہو اس کے پیچھے میں ایسی بات بیان کرنا، ایسی کمی کوتاہی کو بیان کرنا، ایسی برائی کو بیان کرنا کہ وہ اگر سنے تو اسے تکلیف ہو، اس طرح کی باتیں ہم لوگوں کی زندگی میں کتنا زیادہ ہوتی ہے۔ شاید کہ
اس دھرتی کے اوپر اگر سروے کیا جائے تو تمام گناہوں میں سب سے زیادہ جو گناہ کرتا ہے انسان، وہ غیبت والا گناہ کرتا ہے۔ اس لیے کہ اس غیبت سے ہماری کوئی مجلس سے کوئی بیٹھک محفوظ نہیں ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو، نمازی ہو، حاجی ہو، دیندار ہو، عالم علماء ہو، یا اچھی مجلس ہو یا بری مجلس ہو، چوک چوراہا ہو یا ہوٹل ہو۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جس گھر کو اللہ نے مقدس بنا رکھا ہے، مسجد کو، آج ہماری قوم نے ہمارے ماحول اور گندے معاشرے میں ہمارے دل اور دماغ کے اوپر تکبر اور گھمنڈ کا، اپنی شہرت کا ایسا پردہ ڈال رکھا ہے کہ اسے یہ بھی سمجھ نہیں ہوتی ہے کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں یا مسجد سے باہر ہیں۔ ہم نے تو اپنے کانوں سے سنا ہے مسجد میں غیبت چغلخوری کرتے ہوئے، آپ حضرات نے بھی سنا ہوگا۔ فرق اتنا ہے کہ اس وقت دھیان نہیں دیا ہوگا، آپ دھیان دیجیے تو سمجھ میں آ جائے گی بات۔ ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے، اور یہ سازش دشمنان اسلام، یہ یہودیوں کی خطرناک سازشوں میں سے ایک بہت ہی بڑی یہ سازش ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس امت کے لوگوں کو کہ دل اور دماغ پر اور اس کی عقلوں کو اتنا برباد کر دو، اتنا کھوکھلا کر دو کہ اس کی نگاہ میں کوئی بھی جگہ مقدس باقی نہ رہ جائے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر تو مسجد کی فضیلت بیان کی، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ اللہ کے بندو، یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہے، اس کے اندر اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا نام نہ لو۔ آپ کے گھر پہ کوئی جا کر کے دروازہ کھٹکھٹائے اور دوسرے کا، پڑوسی کا نام لے کر کے دروازہ پیٹے کہ فلاں صاحب باہر نکلیے، دنیا اس کو کیا کہے گی؟ بہت بڑا عقل مند کہے گی، جبکہ دونوں کو جانتا ہے، دونوں کے نام کو جانتا ہے۔ جس کے دروازے پر جا رہا ہے اس کا نام نہ لے کر کے دوسرے کا نام لے کر کے پکار رہا ہے۔ جتنے لوگ دیکھیں گے کہ یہ بے وقوف ہے، عقل سے پیدل ہے، مکان کسی کا، دروازہ کسی کا، دوسرے کا نام لے رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے علاوہ کسی کا نام اس مسجد کے اندر نہ لو۔ لیکن ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ مسجد میں آ کر کے نعوذ باللہ اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کا نام لے لے کر کے اور اس کی برائیاں بیان کرتے ہیں، اور برائیاں بیان کرتے کرتے اس حد کو گزر جاتے ہیں کہ جس بات کا تعلق اس سے نہ ہو اس سے بڑھ چڑھ کر کے اس کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ جو اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو بات اس کے اندر نہ پائی جاتی ہو، اگر اس کی نسبت اس کی طرف کر رہا ہے تو یہ بہتان ہے جو غیبت سے بھی زیادہ بڑا ہوا ہے۔ اور غیبت کا گناہ اللہ کے پیارے حبیب نے وہی بتلایا کہ کم سے کم درجہ اپنی ماں کے ساتھ 35 مرتبہ زنا کرنے کے برابر، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ کون آدمی ہے جو اس کو پسند کرے گا؟ آج ہماری مجلسیں پڑھے لکھے، بے پڑھے لکھے سارے لوگ اس میں شریک ہیں، اور یاد رکھ لیجئے غیبت کا کرنے والا اور سننے والا دونوں گناہ کے اندر شریک ہوتا ہے۔ اگر جس کو بھی یقین نہ ہو کہیں بھی جا کر کے پتہ کر لے۔ شراب کا پینے والا، پلانے والا، لوٹ کر کے لے جانے والا، شراب کے اندر چاہے جیسا بھی تعاون ہو، جیسا بھی مدد ہو، چاہے وہ لاکھوں روپے کی مزدوری کرتا ہو، گناہ کے اندر سارے کے سارے برابر ہیں۔ گناہ اللہ پاک کا یہ اصول اور ضابطہ اور قانون بنا رکھا ہے اللہ نے کہ اگر ثواب کے راستے میں کوئی مدد کرتا ہے تو اس کو پورا کا پورا اجر ملتا ہے،
اور گناہ کے راستے پر اگر کوئی مدد کرتا ہے تو گناہ میں بھی برابر کا شریک ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا، آپ نے محنت کیا، سمجھایا، بجھایا، دین کی باتیں بتلائی، شریعت کی باتیں بتلائی، آپ کے سمجھانے بجھانے پر ایک آدمی نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ صاف صاف کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نماز پڑھنے والا جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو جتنا ثواب ہوگا اتنے ہی ثواب اس سمجھانے بجھانے والے کو بھی ہوگا، اور اس نماز پڑھنے والے کے ثواب میں سے ذرہ برابر کمی نہیں کی جائے گی۔ اسی طریقے سے غیبت کا کرنے والا، سننے والا، اس کی مدد کرنے والا، یہ تمام کے تمام گناہ کے اندر برابر کا شریک ہے۔ اور ایک آدمی، دو آدمی اگر کوئی غیبت کر رہا ہو، سننے والا کوئی ملے گا ہی نہیں تو وہ پاگل تھوڑے ہی ہے کہ اکیلے بیٹھ کے بڑبڑاتا رہے گا۔ جب تک سننے والا دلچسپی کے ساتھ نہ سنے، غیبت کرنے والا کبھی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ مسجد میں بھی بیٹھ کر کے باضابطہ گروپ بنا کر کے ایک دو آدمی بول رہا ہو، اور جو ظاہر میں اپنے آپ کو نمازی کہلاتے ہیں، دیندار کہلاتے ہیں، دین کے وفادار کہلاتے ہیں، مسجدوں میں بھی بیٹھ کر کے، مسجد سے باہر بھی جہاں جگہ ملی 10 منٹ کا وقت ملا، اللہ کا نام چھوڑ کر کے اور غیبت چغلخوری میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور سارے لوگ اس انداز سے سنتے رہتے ہیں غور کے ساتھ جیسے کہ کوئی دین نازل ہو رہا ہو، شریعت اتر رہی ہو۔ ارے اللہ کے بندے، جب مسجد کے اندر دنیاوی بات کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، مسجد میں بلا وجہ آپ کے لیے سونا حرام ہے، مسجد کے لیے میں کے اندر یوں ہی بیٹھ کر کے ایسی بات جو باہر کرنا جائز ہے اندر کرنا حرام ہے، جب وہ نہیں کر سکتے ہو تو پھر کیا کہتے ہیں کہ غیبت جو ہر حال میں باہر میں حرام ہے، یہاں بیٹھ کر کے کرتے ہوئے شرم نہیں آتی، اللہ کا خوف اور ڈر محسوس نہیں ہوتا۔ اور جب کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کوئی معاملے میں پھنس گئے، بیمار پڑ گئے، یا اور کوئی حادثے میں پھنس گئے، تو پھر آ کر کے ہاں امام صاحب سلام علیکم دعا کر دیجیے گا، یا پرچی لے کر کے مسجدوں میں بھیجتے ہیں۔ یہ تو حالت ہے ہماری اس قوم کی۔ یہ غیبت بہت ہی خطرناک چیز ہے، اور اتنا خطرناک ہے، ایک گناہ ہوتا ہے، گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک گناہ ایسا ہوتا ہے جو گناہگار، گناہ کرنے والے کی ذات کے ساتھ ہی رہ جاتا ہے۔ دوسرا گناہ ایسا ہوتا ہے جو گناہ کرنے والے کے ساتھ ہی نہیں رہتا، وہاں سے منتقل ہو کر کے دوسرے کے پاس گیا، دوسرے سے تیسرا، تیسرا سے چوتھا، اور یہ سلسلہ بہت لمبا جاتا ہے۔ اور جتنا لمبا جاتا جائے گا، اس گناہ کے اندر جتنے لوگ شریک ہوتے رہیں گے، سب کے برابر گناہ پہلے آدمی کے سر آئے گا اور آتا ہے۔ اور یہ غیبت کرنا یہ وہی سلسلہ والا گناہ ہے، چونکہ ایک آدمیوں نے 2 کے سامنے، 4 کے سامنے یا 10 کے سامنے میں بیان کیا، وہ 10 جہاں جائے گا وہاں بیان کرے گا، اس سے 10 سنیں گے، نہ جانے یہ کتنا پھیلتا ہوا چلا جائے گا۔ اس مجلس کے اندر بولنے والا، سننے والا، ان تمام لوگوں کے گناہوں کا بوجھ اپنے سر پر لے کر کے جاتا ہے۔ اور مسجد کے اندر عبادت کرنے کا ثواب جو بڑھا ہوا ہے، سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں کہ اگر اکیلے نماز آدمی پڑھے تو 1 ثواب، اور اگر جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کر نماز پڑھے تو کتنا ثواب؟ 27 گنا ثواب۔ یہ مسجد کی عظمت اور اس کی فضیلت ہے، یاد رکھ لیجئے۔ جو گناہ انسان، جب اللہ پاک نے یہ اپنا اصول بنا رکھا ہے، جس عبادت کا ثواب جتنا بڑھا کر کے دیتا ہے، اس جگہ پر گناہ کرنے کا بھی سزا
اس نے ہی بڑھا کر کے دیتا ہے۔ اگر جو بات گناہ کا کام مسجد سے باہر انسان کرتا ہے، جتنا گناہ ہوگا مسجد کے اندر بیٹھ کر کے کرنے پر 27 گنا بڑھا کر کے اس کو جزا اور سزا ملے گی۔ یہ اللہ کا اصول ہے۔ ہم آپ چاہے جتنا منمانا کر لے، جیسے چاہے زندگی گزار لے، ہمارے من کے مطابق اس دنیا کے اندر کچھ نہیں ہوتا ہے، تو آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت میں کیا ہوگا؟ اللہ پاک نے سختی کے ساتھ منع فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن۔ یہی برا گمان کرنا، کسی کو دیکھا کہیں پر برا گمان کر لیا، کسی سے بات چیت کر رہا ہے، مارکیٹ جا رہا ہے، کہیں جا رہا ہے، اور بس دیکھا، ضرور کچھ نہ کچھ چکر ہے، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ اور جہاں خود انسان اپنے دماغ کے اندر یہ بات ڈالتا ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، شیطان کو موقع ملتا ہے 1000 اس کے دماغ میں باتیں ڈالتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ گناہ کا کام ہو سکتا ہے یہ گناہ کا کام ہو سکتا ہے یہ گڑبڑی ہو۔ نتیجہ یہ ہے انسان اسی میں الجھ کر کے رہ جاتا ہے اور گناہ کے اندر اس کا قدم ڈل جاتا ہے۔ اللہ نے سختی کے ساتھ منع فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، برا گمان کرنے سے سختی کے ساتھ بچو ایمان والو۔ ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ یہی گمان کرتے کرتے بعض دفعہ تم گناہ کے اندر پھنس جاؤ۔ ان بعض الظن اثم، بعض دفعہ ایسا گمان تمہارے دماغ کے اندر آئے گا کہ تم گناہ میں پھنس جاؤ گے۔ ولا تجسسوا، اور جب گناہ میں پھنس گئے تو آپ کیا کرو گے؟ اس کا پیچھا کرو گے کہ دیکھے جو سوچا ہے غلط کام وہ کہاں تک صحیح ہے، اب اس کا پیچھا کرنے لگو گے۔ ولا تجسسوا، تم اس کا پیچھا کرنے لگو گے، اس کی کمی تلاشو گے، اس کی عیب کو تلاشتے پھرو گے۔ اللہ نے فرمایا ولا تجسسوا، کسی کا پیچھا نہ کرو، کسی کے عیب نہ تلاشو کہ اللہ کے بندے زندگی کتنی ملی ہے تمہیں، 50 60 70 سالہ زندگی، اگر دوسروں کے چکر میں لگا دیا تو تمہیں کیا ملا؟ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آدمی کے پاس کمانے کا 10 گھنٹہ ہو اور اس 10 گھنٹے میں کام نہ کرے، چونکہ کام نہیں کرے گا پیسہ نہیں ملے گا، کم کرے گا کم پیسے ملیں گے، 10 گھنٹے کا ہوا کہا کہ 10,000 روپیہ تم کو ملے گا، تو بتائیے وہ کام کرنے والا کسی سے بات کرے گا؟ غیر تو غیر اپنوں سے بات نہیں کرے گا، اور اگر ضروری بھی ہو تو 10 گھنٹے کے بعد بات کر لے گا، ابھی کام کر رہے ہیں۔ جتنا ضروری سمجھ کر کے وہ کر رہا ہے، اس سے زیادہ ضروری اپنی زندگی کے وقت کی قدر کرنا ہے، تب جا کر ایک انسان اللہ کا برگزیدہ بندہ بنے گا۔ پروردگار عالم نے فرمایا ولا تجسسوا، کسی کا عیب تلاش نہ کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور کسی کی غیبت نہ کرو۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، اس لیے کہ یہ غیبت کرنا بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، زنا کتنا خطرناک چیز ہے، بدکاری کتنا خطرناک چیز ہے، ہر شخص کو اس کا اندازہ ہے اور اس کا احساس ہے، لیکن غیبت ایک اتنی خطرناک چیز ہے جو آج ہمارے دل اور دماغ کے اندر سے اس کی برائی نکل چکی ہے، اور لوگ بسا اوقات اسے مزہ لے کر کے کرتے ہیں، دوسروں کی عزت کو پامال کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ غیبت زنا سے بھی زیادہ خطرناک ہے گناہ میں۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، زنا تو بہت ہی خطرناک چیز ہے، غیبت اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ ہاں، یہ زنا کو جتنا برا تم سمجھتے ہو، جتنا خطرناک گناہ سمجھتے ہو، اس سے زیادہ خطرناک گناہ جو ہے غیبت کرنا ہے۔ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا کرنے والے کا جو گناہ ہوتا ہے، زانی اور زانیہ، مرد اور عورت، اس کی ذات تک محدود رہتا ہے، اس کی ذات تک محدود رہتا ہے۔ اگر اس نے سچے دل سے توبہ کر لیا تو اللہ پاک اس کو معاف کر دے گا، اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، شرط ہے سچے دل سے توبہ کرے۔
اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت تو اتنی خطرناک چیز ہے کہ سب سے پہلی بات تو لوگ اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں۔ گناہ سمجھے گا انسان اپنے آپ کو بیمار سمجھے گا تب نہ دوا لے گا، صحت مند آدمی بھی دوا لیتا ہے۔ گناہگار غیبت کرنے والا گناہ سمجھے گا تب تو اس سے توبہ کرے گا، اولاً وہ توبہ کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، اس لیے اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی ہے۔ دوسرے، غیبت کرنے والا اگر ڈائریکٹ توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگے تو اللہ معاف نہیں کرے گا، معاف نہیں کرے گا اللہ۔ ہاں، اللہ سے معافی مانگنے کے لیے غیبت کرنے والے کے اوپر ضروری ہے کہ جس کی غیبت کیا ہے پہلے اس سے معافی مانگے، وہ دل سے اگر معاف کر دے گا تو اللہ معاف کرے گا، اور اگر وہ معاف نہیں کرے گا تو اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اللہ پاک نے بڑی سختی کے ساتھ ایمان والوں کو منع فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ فرمایا بڑی خطرناک گناہ ہے، مردار بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ کے بندو ہر حال میں اللہ سے ڈرو، ہر حال میں اللہ سے ڈرو۔ لیکن اگر کسی نے یہ گناہ کر لیا ہے، کسی کی غیبت اور چغلخوری، الزام تراشی اور بہتان تراشی کر چکا ہے، پروردگار عالم نے آگے فرمایا کہ نا امید مت ہو، ان اللہ تواب الرحیم، اللہ پاک تو رحم کرنے والا ہے اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ گناہگار آدمی یا جو گناہ کر چکا ہے، غیبت چغلخوری وغیرہ وغیرہ، سچے دل سے پہلے جس کی غیبت کی ہے اس سے سچے دل سے معافی مانگے، اور وہ دل سے اگر معاف کر دے پروردگار عالم معاف فرما دے گا۔ پروردگار عالم تو بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے، بلکہ ایک ماں کو اپنے بچے پر جتنا رحم و کرم ہوتا ہے، حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے 70 ماں کے رحم و کرم کو جمع کرو، اس سے بھی زیادہ اللہ پاک اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ ہم لوگ اس کو سمجھتے نہیں، اگر سمجھتے ہیں تو اس پر عمل نہیں کرتے، اور نتیجہ یہ ہے کہ اسی گناہ میں مبتلا ہو کر کے اور ہم لوگ اپنی زندگی کو خود ہی برباد کر رہے ہیں، اپنے بزنس کو برباد کر رہے ہیں، اپنے گھروں کو برباد کر رہے ہیں۔ دنیا تو ہماری برباد ہو ہی رہی ہے، آخرت تو پہلے برباد ہو جائے گی۔ اس لیے ہر شخص اپنے طور پر غور و فکر کرے، تنہائی میں سوچے، جو گناہ ڈائریکٹ اللہ معاف کرنے والا ہے، پروردگار عالم سے معافی مانگے، سچے دل سے توبہ کرے، اللہ پاک معاف فرما دے گا۔ اور جو گناہ، جو حق تلفی، دوسروں کی آبروریزی کر چکا ہے، اس دنیا کے اندر اگر تھوڑی سی شرم آ رہی ہو تو اس کو برداشت کر لینے میں فائدہ ہے، کیونکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی جو زندگی ہے اس میں آرام و راحت ملے گی۔ اگر یہاں کے شرم و حیا کی وجہ سے، ویسے تو غیبت کرنے والا بے حیا بے شرم ہوتا ہے، لیکن ظاہری سماج میں شرم، اگر کسی وجہ سے اگر وہ نہیں کر رہا ہے تو آخرت کی زندگی کو وہ برباد کر رہا ہے۔ اس دنیا میں بھی پریشانی اور آخرت کے اندر بھی پریشانی۔ اللہ پاک نے فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بڑی بربادی اور خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو عیب جوئی کرتے ہیں، دوسروں کا عیب تلاشتے ہیں، بہتان تراشی کرتے ہیں، غیبت اور چغلخوری کرتے ہیں۔ ویل کے متعلق لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ لفظ ویل یہ جہنم کی ایک خطرناک وادی ہے اور بہت ہی زیادہ خطرناک ہے۔ غیبت کرنے والے کو اسی وادی کے اندر ڈالا جائے گا، اور حدیث کے اندر تو بے شمار اس کی سزاؤں کا تذکرہ ہے۔ ماننے والوں کے لیے چند باتیں کافی ہیں، نہ ماننے والوں کے لیے پورا اگر کوئی دل بھی دیا جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دعا کیجیے کہ اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سنت و شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا